السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احباب، امام حسین سرکار کا فرمان ہے کہ اللہ کی ذات نے جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نور احمد کو خلق فرمایا تو اللہ کی ذات نے آپ کے سینہ انور کو، سینہ مبارک کو جو ہے وہ لوح پیدا کیا۔ تمام کائنات کی جو چیزیں جو اللہ کی ذات نے وہ راز وہ بید جو آج تک کسی مخلوق پر عیاں نہیں ہے، وہ اپنے محبوب کے سینہ مبارک میں وہ چیزیں اتاری۔ اس لیے لوح جو ہے وہ آقا کریم کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار کا سینہ مبارک ہے، اور قلم آپ کی اپنی ذات جو ہے وہ قلم ہے، کیونکہ آپ صراط مستقیم پر ہیں اور قلم بھی سیدھا ہوتا ہے۔ اس طرح آپ بھی اللہ کے راستے میں اسی طرح صراط مستقیم پر فائز ہیں، اور آپ کی ذات جو ہے وہ منبع ہدایت بھی ہے، منبع کردار بھی ہے، منبع سیرت بھی ہے۔ اسی لیے آپ کو وہ فضیلت اور تکریم عطا کی گئی جو مخلوقات میں سے کسی اور کے حصے میں وہ چیز نہیں آ سکی۔ اس لیے لوح آپ کے سینہ مبارک کو کہتے ہیں اور قلم آپ کے وجود پاک کو کہتے ہیں۔ تو اکثر لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ لوح اور قلم اس کے بارے میں جو ہے اس کی تھوڑی سی وضاحت کریں، تو میں آج یہ اس موضوع کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اسی بارے میں جو امام حسین سرکار نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو جو مخاطب کر کے یہ فرمایا کہ لوح اور قلم در حقیقت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے، تو وہیں پہ وہ ماجرا ہے سارا کہ اللہ کی ذات نے جب اپنے نور سے نور احمد کو جدا کیا تو اس نور سے آگے مخلوقات کو، ارواح کو خلق کیا، تو وہ روحیں خلق ہونے سے قبل حضور کے نور میں تھی، حضور کی صحبت میں ازل میں جب لاکھوں کروڑوں برس مقام ارواح پہ روحیں رہیں تو اس وقت روحوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی، کیونکہ تمام آگے جا کے وہ سسٹم تھا نا کہ بشریت میں وہ اللہ کی ذات نے اپنے اس امر کو، ان روحوں کو خلق کرنا تھا، داخل کرنا تھا۔ تو در حقیقت اس وقت تمام روحوں کی سردار جو تھی وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پاک تھی، ان کی روح مبارک تھی، اور انہی کی روح مبارک میں جن لوگوں نے ان کی صحبت اختیار کی، اسی لیے دنیا میں بھی ان لوگوں کی وہی کیفیت ہے جو ازل میں ان کی کیفیت تھی۔ جو وہاں سست تھیں وہ یہاں بھی سست ہیں، جو وہاں بیدار تھیں یہاں بھی بیدار ہیں۔ جن لوگوں کو ان کی صحبت سے وہ عرفان ملا وہ دنیا میں بھی صاحب عرفان ہی بن کے اتارے گئے۔ یہ ساری تقسیم جو ہے وہ ازل سے انسان کے حصے میں ہے، ازل سے انسان کو یہ چیز نصیب ہوئی، اور یہ نصیب ہوئی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے، ان کی نسبت سے۔ تو اسی بارے میں امام حسین سرکار کی جو وہ وضاحت انہوں نے کی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک جو ہے یہ لوح محفوظ ہے، اور قلم جو ہے وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے۔ اسی بارے میں اقبال صاحب نے اس کی وضاحت اور کی ہے، اور اقبال صاحب نے اس کو بڑے عمدہ کلام میں وہ فرمایا کہ آپ فرماتے ہیں لوح بھی تو قلم بھی تو، یہاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہے۔ لوح بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، یعنی قرآن بھی تیری ذات ہے، لوح محفوظ بھی تیری ذات ہے، قلم بھی تو ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ کی ذات فرماتی ہے کہ میں نے قلم بنا کے وہ لکھ کے، قلم کو میں نے حکم دیا۔ یہ قرآن کریم میں ہے کہ میں نے قلم کو حکم دیا اور اس نے وہ لکھ دیا۔ تو یہاں امام حسین سرکار نے قلم آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا، اور علامہ اقبال سرکار یہاں پہ وہی چیز فرما رہے ہیں کہ لوح بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب۔ یہ نیلا آسمان جو دکھائی دیتا ہے یہ آپ کی شان کے آگے ذرے کی مانند نہیں، ایک حباب کی سی وقت ہے اس کی صرف، کیونکہ آپ کے نور سے ہی جو ہے وہ تمام چیزوں کو خلق کیا گیا۔ آپ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین و آسمان کا نور ہیں۔ اسی لیے حضرت بایزید بسطامی سے جب اس راہب نے سوال کیے تھے، بے شمار سوالات کیے،
تو آپ نے ان تمام سوالوں کے جوابات سچ سچ دیے، کیونکہ حضرت باجدید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ کی ذات نے حکم دیا کہ اب آپ ایسا کریں کہ آپ عیسائیوں کا زنار جو ہے وہ پہن لیں، ان کا لباس پہن لیں اور ان کے ساتھ ان کی رسم میں جا کے شامل ہوں، ان کی عید جو ہے وہ اس میں شامل ہوں۔ تو حضرت باجدید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پہلے تو مجھے یہ خیال ہوا کہ یہ خیال جو مجھے آیا ہے کہ ایسا کرو تو یہ خیال جو ہے غلط ہے، شاید کوئی وسوسہ ہو۔ پھر دوبارہ جب ان کو خیال آیا تو پھر اللہ کی ذات نے حکم دیا ہے باجدید بسطامی کہ آپ کو جو حکم مل رہا ہے اس پہ عمل کریں۔ تو آپ نے پھر وہ جو ہے وہ ایک پادریوں کا لباس پہنا اور آپ پھر اس جگہ پہ گئے جہاں کا حکم آپ کو ہوا۔ پھر دیر سنان اس جگہ کا نام اب مجھے یاد آیا ہے، اس جگہ کا نام دیر سنان تھا۔ تو دیر سنان میں جب آپ گئے تو وہاں عیسائیوں کا جو اجتماع تھا، بہت بڑے ان کے پادری جو تھے ان کا اجتماع تھا مذہبی لیول پر۔ آپ نے ان کا زنار، ان کا لباس پہن کے جب ان کی عبادت گاہ میں داخل ہوئے تو ان کا جو بڑا امیر تھا، جو بڑا پادری تھا، جب وہ آیا اپنے تخت پہ بیٹھا تو اس نے جب یہ دیکھا کہ وہ کوئی بات کرنے لگا ہے تو اس کے منہ سے بات نہیں نکلی تو اس کا جو تخت تھا وہ کانپنے لگا۔ تو وہ لوگ راہب، وہ سب بڑے علم والے لوگ تھے، یہ آج کل کے پادریوں کی بات نہیں ہے، یہ اس دور کے راہبوں کی بات ہے جو ہر چیز کو جانتے تھے، لیکن انہوں نے اصل دین جو ہے وہ لوگوں سے چھپا رکھا تھا۔ اصل جو دین کا مغز تھا یہ ان لوگوں نے ان تک وہ چیزیں جانے نہیں دیں، عیسائیت تک۔ ان کو یہی بولا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں اور حضرت مریم جو ہیں وہ یہ ہے وہ ہے، یہ سارے کا سارا انہوں نے ان چیزوں میں ترمیمیں کی تھی خود ساختہ ان راہبوں نے، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ ہم جو کہہ رہے ہیں وہ سب کچھ غلط ہے، لیکن انہوں نے انجیل کو سارے کا سارا بدل کے رکھ دیا۔ تو اسی لیے جب حضرت باجدید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ اس مجلس میں پہنچے تو اس شخص نے، اس راہب نے بولا کہ تم میں سے کوئی محمدی ادھر بیٹھا ہوا ہے اور وہ ہمارے دین کی آزمائش کرنے آیا، لہٰذا وہ اپنی جگہ پہ کھڑا ہو جائے۔ اور اگر آپ، کیونکہ آپ کو وہ قسم دی تھی باجدید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کو کہ تمہیں تمہارے دین کی قسم کہ تم اپنی جگہ سے خود کھڑے ہو جاؤ، تمہیں تمہارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسم، آپ اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے۔ تو ساری مجلس نے دیکھ لیا کہ واقعی ایک شخص جو ہے وہ عیسائی نہیں ہے، وہ مسلمان ہے اور ادھر آ کے ہمارے مذہبی معاملات میں وہ زنار پہن کے آیا ہوا ہے۔ تو اس پادری نے بولا کہ میں ایک ہی وجہ سے تمہیں چھوڑوں گا، اگر تم نے میرے سوالوں کے صحیح جواب دے دیے تو تمہیں میں چھوڑ دوں گا، ورنہ تمہیں ادھر ہی قتل کر دیا جائے گا۔ اس پادری نے اتنے سوال ان سے کیے کہ حضرت باجدید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے ہر چیز کا ایک سوال کا جواب جو ہے وہ ہو بہو جو تھا حقیقت پر مبنی، وہ سارے کا سارے جواب ان کو دے دیے۔ تو پھر آخری سوال جب اس نے وہ پوچھا اس پادری نے کہ زمین اور آسمان کی کنجی کیا چیز ہے، اس کی چابی کیا چیز ہے، تو حضرت باجدید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ اس شخص نے جب سوال سارے کر لیے تو باجدید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے اس شخص سے سوال کیا، اس راہب سے، کہ میں نے تیرے سارے سوالوں کے جواب دیے، اب تو میرے ایک سوال کا جواب دے دو کہ زمین اور آسمان کی جو کنجی ہے، چابی ہے، وہ کیا چیز ہے۔ تو وہ خاموش ہو گیا۔ تو دوسرے سارے لوگ اس سے کہنے لگے، وہ جو اس کے پادری تھے وہ کہنے لگے کہ اس شخص نے تمہارے سارے سوالوں کے جواب دیے ہیں، اب تو اس کے ایک سوال کا جواب کیوں نہیں دے رہا، اس کا جواب دو۔ تو پھر وہ اس بڑے پادری نے یہ سب کو مخاطب کر کے بولا کہ میں جواب تو دے دوں لیکن پھر تم میری اتباع کرو گے، اگر میں سچ بول دوں تو پھر میری اتباع کرو گے۔ سب نے بولا کہ ہم آپ کی اتباع کریں گے، آپ اس کو جواب دیں۔ تو اس پادری نے بولا کہ زمین و آسمان کی کنجی جو ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو وہ سارے کا سارا جو مجمع تھا، وہ سارے کے سارے لوگ کلمہ تو پڑھ ہی چکے تھے، تسلیم بھی کر چکے تھے۔ اب وہ بڑے پادری بھی جو تھا اس نے بھی وہ تائید کر دی، تو دوسروں نے اس کی تائید کے مطابق جو ہے وہ بھی اقرار کیا۔ تو اس طرح سے اللہ کی ذات نے ان تمام لوگوں کو جو ہے حلقہ اسلام میں داخل کر دیا، ذریعہ باجدید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کو بنایا۔ تو اسی طرح
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پاک جو ہے وہ اسی طرح لوح محفوظ اور قلم کی طرح ہے، اسی لیے اللہ کی ذات نے ان کو وہ شانیں اور عظمتیں عطا فرمائیں کہ جو کسی اور انسان کے حصے میں نہیں آئی۔ جتنے اپنے اسم پاک ہیں اللہ کی ذات کے، اتنے اسم مبارک جو ہیں اپنے محبوب کے ہیں۔ 99 صفاتی نام اپنے ہیں، 99 صفاتی نام اپنے محبوب کے ہیں۔ تو یہ شان صرف آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ اللہ کی ذات ہمیں ان کی شان میں درود بھیجنے کی اور ان کا ادب کرنے کی، ان کے دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، جس طرح انہوں نے زندگی گزاری وہ بہترین نمونہ ہے تمام کائنات کے لیے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔